قریب 24 گھنٹوں میں کتنے ہزار سانس لے کے قبر کے قریب چلے جاتے ہو. روزانہ رات آئی, روزانہ دن آیا. رب اکبر کی قسم ہے آج 25واں روزہ بدھ کا دن میرے عزیزوں, آج 1437 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ, آج 25واں روزہ گزر گیا. رب کعبہ کی قسم دن رات تو آئیں گے لیکن قیامت تک یہ روزے کا دن واپس نہیں آ سکتا ہے. دکاندار کو آنکھ مر رہا ہے, بھولا آدمی آ گیا, بیعقل آدمی آ گیا, آج ایسی اس کی گردن پہ چھری چلا. سارے دن کی افطاری کا سامان تیار کر لے, سحری کا سامان تیار کر لے. تیری آنکھ کے چمکانے کو, تیری آنکھ کے چمکانے کو, تیری پلک کے ٹیڑھے پلکوں کو بھی اس نے نہیں دیکھا. جس کی جیب پر تو چھری چلائے گا رب اکبر کی قسم ہے اس کا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے. کیا سمجھتے ہو اتنے باغی ہو گئے, اللہ جل شانہ پکڑ نہیں سکتا. کیا سمجھتے ہو اتنے باغی ہو گئے, اب اللہ جل شانہ کے قابو میں نہیں آئیں گے. یقین جانو وہ اپنے قرآن میں اعلان کرتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. او لوگو جب تک میں ڈھیل دوں ڈھیل دیتا رہتا ہوں, میں تمہیں پوچھتا کوئی نہیں. جب میں اپنی پکڑ پہ آ جاتا ہوں, جب میں تمہیں گھیر چاروں طرف سے لیتا ہوں, جب میں تمہارا گلا دبوچنے پہ آ جاتا ہوں, پھر میں تمہیں ایسا تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہوں. میں پھر مکانوں کی بات نہیں کرتا, بستیوں کی بات نہیں کرتا, محلوں بازاروں کی بات نہیں کرتا, شہروں کی بات نہیں کرتا. ملک کے ملک تباہ کر دو, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیا پچھلی قوموں کا ذکر تمہارے سامنے نہیں؟ تم نے لیلا مجنون پڑھا, تم نے ڈائجسٹ پڑھا, تم نے اخبار جہان پڑھا, سنڈے میگزین پڑھا, لیکن اگر کاش تم قرآن پڑھتے قوم عاد سمود کا ذکر آتا, قوم لوط کا ذکر آتا, قوم شعیب اور سبا کا ذکر آتا, یقین جانو حد سے تجاوز کرنے والوں کا ذکر آتا. اگر تمہیں میری سچی کتاب پر یقین ہوتا ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہ گزارتے. تم نے قرآن پڑھا کوئی نہیں, میرے نبی صاحب قرآن کی مبارک زندگی دیکھی کوئی نہیں. اگر تمہیں خدا کا خوف آ جاتا, اگر اللہ کی خشیت الہی تمہارے دلوں میں آ جاتی, ایک قدم بھی اس کی نافرمانی میں نہ اٹھاتے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے, کمر مبارک پر ہاتھ رکھا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کملی والے جب اندر تشریف لے گئے, بڑے ٹھاٹھ باڑ سے گئے تھے, بڑے حشاش بشاش گئے تھے, ایسے تشریف لے گئے جیسے جوانوں کی طرح جاتے ہیں. واپس تھوڑی دیر بعد آئے, کمر پہ ہاتھ رکھا گئے. رحمت والے نبی بوڑھے کم سے ہو گئے, نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا او میرے یارو, میں حجرے میں گیا, سورہ ہود نازل ہوئی, قیامت کی ہول راکی پڑھ کے میں محمد بوڑھا ہو گیا. 17 بال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید تھے. یقین جانو جب پریشان ہوا کرتے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کے ٹھنڈا ہو کر بھر کے آسمان کی طرف دیکھا کرتے. شہباز کرنے لگے کملی والے یہ سفید بال کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا سورہ نبا نازل ہو گئی, سورہ نازعات نازل ہو گئی, جن کے اندر قیامت کے بارے میں ذکر کر دیا گیا. پڑھ کے میں محمد کی داڑھی سفید ہو گئی ہے. 25 روزے رکھ کے بھی نہ بدلے, 26 تراویح میں خدا کا قرآن کریم سن کے نہ بدلے, الف لام میم سے لے کر والناس تک کی آیت سن کے نہ بدلے. میرے عزیزوں کب بدلو گے؟ شانوں والا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قرآن کی آیت سن کے بدل گیا, اپنی زندگی کا نقشہ بدل دیا. قرآن کی ایک آیت سنی, امام الانبیاء کی زبانی نہ سنی بلکہ اپنے اپنی بہن کی زبان سے تلاوت سنی. جب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی, بہن تیسری آیت پڑھنے لگی. عمر فاروق نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا کہ بہن آگے نہ پڑھ, میں عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا. یا پورا قرآن سنے
کعبہ کی قسم ہے اگر ان چیزوں سے بیماریاں ختم ہوتی تو قرآن شفا بن کے نہ آتا. خدا کا قرآن کہہ رہا ہے پوری دنیا کی دوائیوں میں اتنی شفا کوئی نہیں جتنا اللہ نے مجھے پڑھنے میں شفا رکھ دی. خدا کا قرآن کتنی صداقت بیان کر رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ بَلْ الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. کس نے کہہ دیا تمہیں اللہ کے علاوہ بھی خدا کے غیر سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ کس نے تمہیں بتلا دیا بیٹا بیٹی فلانے پیر کے گالی دینے سے مل جایا کرتی ہے؟ یقین جانو میں درباروں اور پیروں کا مخالی بن کے نہیں آیا. میں ان پہ تو آپ سے عرض کرتا ہوں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ مت دو جو تمہاری عزتوں پہ ڈاکہ ڈالے, تمہاری جیبوں پہ نظر رکھے, تمہارے مال پر ڈاکہ ڈال دے. اس کے تابع دار بن جاؤ. اس اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. رب اکبر کی قسم ہے جس کی تابع داری کرنے پر خدا بھی مل جائے گا, خدا کا مصطفیٰ بھی مل جائے گا. بڑی بڑی پھونکوں مارنے والے تمہیں نظر آئیں گے, بڑے بڑے نظر آتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے سانس بھر کے. جو تمہاری پھونکوں کا محتاج ہو اپنی پھونک سے تمہارے مسئلے کیسے حل کرے؟